الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. اما بعد، سورہ حجرات کی جن آیات پر شرف گفتگو حاصل کیا جا رہا ہے، ان آیات میں رب العالمین ایمان اور اسلام کی تمیز کروا رہا ہے کہ ہر وہ شخص جو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ اپنی زبان سے کہے گا، بے شک وہ مسلمان ہے، لیکن ایمان ابھی اس کے دل میں داخل نہیں ہوا. معاشرے میں ہمیشہ ظاہر پر کلام کیا جائے گا کہ اگر کسی نے کلمہ شہادت کا اقرار باللسان کیا ہے تو اسے مسلمان تسلیم کیا جائے گا، لیکن پروردگار عالم کے پاس مومن وہی ہے جس کی تعریف خود پروردگار عالم اسی سورہ حجرات کی آیت میں فرما رہا ہے، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. یعنی حقیقی مومن وہ ہے جو قلب کی گہرائیوں سے اللہ پر ایمان رکھے، انبیاء و مرسلین پر ایمان رکھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ جہاد کرے اپنے مال سے اور اپنے نفس سے. بے شک وہی اور صرف وہی مومن ہے.
چنانچہ ایمان وہ اعلیٰ مقام کا نام ہے جس کا تعلق دل کے گہرائیوں سے ہے، جہاں ہم 5 چیزوں پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، کلمہ شہادت کا بھی اقرار کرتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن اگر دلی کیفیت اور دل میں ایمان نہیں ہے تو اللہ کے پاس وہ مومن نہیں ہے، یقیناً وہ مسلم ہے، لیکن میزان پر مومنین کے اعمال کو تولا جائے گا، ان لوگوں کے اعمال کو نہیں تولا جائے گا جو صرف زبانی طور پر مسلمان ہیں۔ اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ منافق ہیں، بلکہ وہ سادہ لو ہیں، ان میں اسلام کو نہ دھوکہ دینے کا کوئی تصور ہے اور نہ وہ اسلام کے مخالف کسی سازش کا شکار ہیں، اور نہ ہی وہ اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ لوگ معاشرے کے دباؤ میں یا پھر سماج کا جو بہاؤ تھا اس زمانے میں کہ لوگ اسلام میں جوق در جوق داخل ہو رہے تھے، ان کا معیار 0 کی صورت میں تھا، اور اللہ نے ان سے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو تمہارے اعمال ضائع بھی نہ ہوں گے، اور ممکن ہے انہی اعمال و عبادات کے ذریعے اللہ تمہارے قلب تک، تمہارے دل تک ایمان کو پہنچائے۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ اگر عمل کریں تو مکمل طور پر عمل کریں، جزوی طور پر کہ اعمال قابل قبول نہیں، کہ نماز تو پڑھیں گے، سود کو حرام نہ سمجھیں گے، روزہ تو رکھیں گے، لوگوں کا مال ہڑپنا تو جائز سمجھیں گے۔ اگر یہ کیفیت ہے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں پروردگار عالم فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل منکم الا خزی فی الحیات الدنیا۔ کتنا سخت لہجہ ہے رب ذوالجلال کا کہ اگر تم اپنے طور پر طے کرتے ہو کہ آدھا ہم مانتے ہیں، آدھے کا انکار کرتے ہیں، یہ بھی سچ ہے یا وہ بھی سچ ہے، میں اپنی زبان میں اگر کہوں، دکھنی لہجے میں اگر یہ بات کہوں تو ایسا ہوگا کہ خواجہ جی بھی حق ہے اور بالا جی بھی حق ہے، یہ زندگی کا نصاب العین ہے، تو اللہ کے پاس وہ مومن بھی نہیں ہے اور مسلم بھی نہیں ہے۔ اور سزا کیا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا۔ ایسے اعمال کرنے والے، ایسا نظریہ رکھنے والوں کو اللہ دنیا میں رسوا کر دے گا، ذلیل و خوار کر دے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور پھر روز قیامت اللہ کا ان پر شدید عذاب ہوگا۔ اللہ ہمارے اعمال سے غافل نہیں ہے، اللہ ہماری نیتوں سے بھی غافل نہیں ہے۔ ہم وراثتاً مسلمان ہیں، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے لہذا ہم مسلمان ہیں، لیکن جب یہ ایمان، یہ اسلام، یہ دین ہمیں وراثت میں ملا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس میں ایمان کو پختہ کریں، ایمان کو زیادہ کریں۔ کیسے زیادہ کریں؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا کے ذریعے اعمال کریں تو پورے صدقے دل سے کریں، اسلام کو مانیں تو مکمل اسلام کو مانیں، ورنہ ہوگا کیا؟ مورثی مسلمان اپنی جگہ رہیں گے لیکن افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کے زمرے میں آ جائیں گے، کچھ کریں گے کچھ چھوڑ دیں گے، کسی کو جائز کر لیں گے کسی کو حرام کر دیں گے۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اس نظام پر ہمیں چلنا ہے، اور اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی کریں گے تو اللہ کے پاس ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ
اگر یہ کیفیت رہتی ہے، ہمارے اندر یہ کمزوری رہے گی، تو یاد رکھیں ہم اسلام سے بڑھ کر وہ ایمان کے درجے میں کب پہنچیں گے؟ اور ایمان کے لیے 5 کے بعد 2 مزید شرائط ہیں۔ ایک تصدیق بالقلب، دل سے ماننا ہے، ہر بات کو دل سے تسلیم کرنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور جہاد کرنا ہے اپنے مال سے بھی اور اپنے نفس سے بھی۔ اگر ہم 5 چیزوں کے اقرار کرنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے اپنے ایمان کی طرف آنے۔ یہ اسلام ہو گیا۔ اب اسلام کے بعد اصل ہے ایمان۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اول ہمارے دلوں میں ہم یقین کریں کہ اللہ رب العالمین واحد ولا شریک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور محمد الرسول اللہ کے علاوہ کم و بیش 1,23,999 انبیاء علیہم السلام اس زمین پر آئے ہیں۔ فرشتوں کو بھی دل سے مانے، جنت اور دوزخ کو بھی مانے، روز حشر و قیامت کو بھی مانے۔ زبان سے نہیں بلکہ دل سے ماننا ہے۔ اور جب اگر واقع میں کوئی بندہ دل سے یہ سب مان لے گا تو یقین مانیے وہ کبھی گناہوں کی طرف نہیں جائے گا، وہ گناہوں سے خود بخود بچ جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور عمل کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے۔ جہاد جہد سے نکلا ہے، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں جد و جہد کرنا۔ یہ ایک طرفہ عمل ہے۔ جہاد اور قتال کہنے میں مترادف ہے لیکن دونوں میں فرق ہے۔ جہاد ہے جد و جہد کا نام، اور قتال ہے قتل کرنا، اور اس میں دونوں بھی چیزیں انفرادی ہیں۔ جد و جہد بھی ایک آدمی خود میں کرتا ہے، اور جب قتل کرتا ہے تو ایک آدمی دوسرے آدمی کا قتل کر دیتا ہے۔ لیکن جب قتال اور جہاد کی بات آئے گی تو اس کو چاہیے کہ وہ معاشرے میں جد و جہد کرے، جس کو رسہ کشی کہتے ہیں ہم، کہ اگر کوئی دوسرا ہماری بات سے مخالفت کر رہا ہے اور ہم اس کے سامنے قرآن و حدیث پیش کر رہے ہیں تو اس سے مجاہدہ کرنا ہے، یہ جہاد ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ جب قتال کی بات آئے گی تو 2 گروہ آپس میں لڑیں گے، دونوں گروہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے، اور یہ آخری درجے کا مرحلہ ہے۔ لہذا جہاد ضروری ہے۔ جہاد بالنفس بھی ہے، جہاد بالید بھی ہے، جہاد بالقلم بھی ہے، جہاد بالسیف بھی ہے۔ اس کے بڑے درجات ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جہاد کے موضوع پر مسلسل آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کیا جائے گا، لیکن قرآن مجید ہمیں کہیں پر بھی تشنا نہیں رکھتا۔ اب آپ دیکھیں، انما المؤمنون الذین باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک ھم الصادقون۔ اللہ کے پاس مومن وہی ہے۔ ہم دنیا میں بڑی داڑھی رکھ لیں، بڑے ابا قبا پہن لیں، اسلام کے داعی بن جائیں، لیڈر بن جائیں، لوگوں کو دعوت دیتے رہیں، لیکن خود ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے تو وہاں نہ یہ داڑھی کام آنے والی ہے، نہ یہ ابا و جبا کام آنے والا ہے، نہ ہمارا یہ کوئی کام آنے والا ہے۔ وہاں ہماری دل کی کیفیت۔ اسی لیے حدیث رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، ان اللہ تعالی لا ينظر الى اموالکم وصورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ نہ ہماری صورت کو دیکھتا ہے، چونکہ صورت کا بنانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ کسی کو خوبصورت بنا دیتا ہے بظاہر اور کسی کو وہ خوبصورتی عطا نہیں کرتا، تو انسان کے اختیار میں اس کا اپنا چہرہ بنانے کا کام نہیں ہے۔ لہذا اللہ چہروں کو بھی نہیں دیکھتا اور ہمارے مال کو بھی نہیں دیکھتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں اپنے مال کی جس طرح ہم دھونس دباتے ہیں اسی طرح وہاں بھی کر لیں گے تو وہاں یہ ہمارا مال
کام آنے والا نہیں ہے اور اللہ کے پاس ہمارے مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ کیا دیکھتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے اور ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ ہمارے اعمال میں کیا ہماری سنجیدگی ہے، کتنا خلوص ہے۔ اور اس کو مزید واضح کیا ہے پروردگار عالم نے سورہ انفال کے ابتدا میں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما المؤمنون، دیکھیے آپ یہاں پر بھی وہی جملہ کلمہ حصر ہے، انما المؤمنون الذین باللہ ورسولہ۔ یہاں دیکھیے آپ سورہ انفال میں اللہ فرما رہا ہے انما المؤمنین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا۔ اللہ کے پاس حقیقی مومن کی کیا تعریف ہے اللہ بیان فرما رہا ہے سورہ انفال میں۔ کیا فرمایا کہ مومن صرف وہی ہے جس کے سامنے جب اللہ کی بات کی جاتی ہے تو اس کے دل لرز جاتے ہیں، وجلت قلوبہم، دل لرز جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اس کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتا ہے۔ اور پھر کیا کرتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور نماز کو قائم رکھتا ہے اور جو کچھ کہ اللہ نے اس کو عطا کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، وہی مومن حق ہے، وہی سچا مومن ہے۔ لہم درجات عند ربہم مغفرۃ ورزق کریم، اور اسی کے لیے اللہ کے پاس درجات ہیں، اور اگر وہ بحیثیت بشر اس سے گناہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے بہت کرم فرما ہو کر اس کو ایک کریم رزق عطا فرماتا ہے۔ کس کے لیے ہے یہ؟ انما المؤمنون اولئک المؤمنون حقا۔ اب آپ اگر اس آیت پر بھی بات کریں تو یہ ایک طویل مضمون ہو جائے گا۔ کیا چیزیں ہیں؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دل لرز جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھتا ہے، ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ کیا ان آیات کا اگر ہم عملی کوئی جائزہ لینا چاہیں تو کیا پھر دائروں کے نظام میں ہمیں یہ ہستیاں، یہ شخصیات نظر نہیں آتی؟ کیا یہ ان کی تعریف اللہ نہیں بیان کر رہا ہے؟ دائروں کے نظام کی بنیاد میں یہ تھا کہ اللہ کی محبت، اور جب اللہ کا ذکر کیا جاتا تو جو لوگ دائرے مہدویہ میں ہوتے ان کے دل لرز جاتے تھے، اور جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی تھی تو ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا اور وہ اللہ پر متوکل تھے۔ تاریخ اسلام میں متوکلین کی وہ واحد جماعت ہے جس کو خلیفۃ اللہ امام آخر الزمان مہدی موعود علیہ السلام نے تیار کیا تھا۔ اور نماز کیسے قائم کرتے تھے کہ اس وقت تک رکعت تک نہیں باندھتے تھے جب تک کہ خدا کا دیدار نہ ہو جائے، کیونکہ قیام صلاۃ اور ادائے صلاۃ میں فرق ہے۔ مہدوی ادائے صلاۃ نہیں کرتا بلکہ مہدوی قیام صلاۃ پر پابند ہے۔ اور وہ مما رزقناہم ینفقون، کیا خرچ کرتے؟ جو آتا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اپنی استعمال کا رکھتے اور بانٹ دیتے۔
یہ ہماری قوم کی صفات ہیں، یہ ہمارے قوم کا تعارف قرآن میں سورہ انفال میں اللہ بیان فرما رہا ہے، جہاں ابتدا میں سورہ انفال میں اللہ نے یہ فرمایا، آخری آیت سے پہلے کی آیت میں پھر اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا۔ دیکھیے آپ، پھر فرما رہا ہے کہ والذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وحاجروا، ہجرت کر رہے ہیں، وجاہدوا فی سبیل اللہ، آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ وہاں پر بھی ابتدا میں فرمایا اولئک المؤمنون حقا، اور یہاں بھی فرما رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یعنی وہی لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں اللہ کی، اس کے رسول کی اور صاحبان ایمان کی۔ وہی لوگ کیا ہیں اللہ کی نظر میں؟ مومن حق ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے رزق کریم ہے اور مغفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو سورہ صف میں مزید وضاحت کے ساتھ فرمایا۔ اللہ ایک دعوت دے رہا ہے، اللہ ایک تاجر بن کر کسی شے کی تجارت کر رہا ہے۔ ہم تاجر جب تجارت کرتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا منافع دیکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ کوئی چیز کا سودا کر رہا ہے تو فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، اگر تم مجھ سے سودا کرنا چاہتے ہو کہ میں تمہیں عذاب علیم سے بچا لوں، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ سودا طے کر رہا ہے کہ اگر تم آخرت میں بشارت چاہتے ہو، آخرت میں عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ سے سودا کر لو۔ کیا سودا ہے؟ اللہ پر، اس کے رسول پر دل سے ایمان رکھنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے، مال سے اور نفسوں سے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ اللہ تو اعلان کر دیا، اب کون ہے سوداگر جو اللہ کے اس سودے کو قبول کر کے اس سے اس تجارت کے معاہدے کو اس زندگی میں پورا کرے اور وہاں جنت کی بشارتوں کا حقدار ہو جائے۔ اس کے بعد کی آیت میں ایک خاص طرف اشارہ ہے، قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ کہہ دو ان سے، کیا تم اللہ کو جتلاتے ہو، اللہ کو سکھاتے ہو، اللہ کو بتاتے ہو؟ اب آپ دیکھیں، ایمان اور اسلام کی بات چل رہی تھی، لیکن یہاں کیا آیا؟ قل اتعلمون اللہ بدینکم، یہاں دین کا لفظ آ گیا۔ اسلام بھی ہوا، ایمان بھی ہوا، اب دیکھیے دین کی بات ہے۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو جتلاتے ہو، دکھاتے ہو، بتاتے ہو، سکھاتے ہو کہ ہم بغیر لڑے، بغیر مار پیٹ کے، بغیر اختلاف کے اسلام قبول کر لی؟ دیکھیے آپ، قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے، 1400 سال پہلے بھی اس کا اثر ہے اور آج بھی اثر ہے اور صبح قیامت تک اثر رہے گا۔ وہ کیسے، ذرا آپ غور کریں۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم والوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہ لڑے، نہ بھیڑے، نہ آپ سے اختلاف کیا، نہ آپ کو تکلیف دی، بس سب مسلمان ہوئے، ہم بھی مسلمان ہو گئے اور ہم بغیر تکلیف دیے مسلمان ہوئے ہیں، لہذا ہمارا زیادہ حق ہے۔
ہمیں زکوٰۃ کا زیادہ حصہ دیں، صدقات کا زیادہ حصہ دیں، اور یہ ہمارا گویا ہم احسان جتا رہے اللہ پر۔ وہ افراد یہ کا ماننا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ احسان ہے، اللہ کو کر کے بتا رہے ہیں، جتلا رہے ہیں۔ ہم بغیر کچھ کرے آپ کا اسلام قبول کر لیے، اب عوض میں آپ زکوٰۃ میں حصہ زیادہ دیں، آپ صدقات میں زیادہ حصہ دیں اور ہماری زیادہ رعایت کریں۔ کیا یہی کیفیت یا یہی مزاج تھوڑا مختلف طریقے سے آج ہمارے اندر نہیں پایا جاتا؟ ہم غور کریں کہ اگر ہم پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، تو پہلے زبان سے ہماری یہ ادا ہوتے ہیں الفاظ، میں اتنے نمازیں پڑھتا ہوں، اتنا قرآن پڑھتا ہوں، اتنے وظیفے پڑھتا ہوں، اتنے عمرے کرتا ہوں، پھر اللہ میاں مجھے یہ تکلیف کیوں؟ یہ جو کوشچن مارک ہے ہمارا، یہ جو اللہ سے سوال ہے، یہ اللہ اس کا جواب دے رہا ہے، قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، تمہاری اتنی جرت ہے کہ تم اللہ کو جتلاتے ہو عمل کر کے، عبادت کر کے بتاتے ہو۔ کیا اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج ہے؟ کیا ہمارے سجدوں کا محتاج ہے؟ کیا ہمارے خیرات کا محتاج ہے؟ اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اس کی صفت اعلیٰ ہے۔ اعمال، ہماری عبادات تو یہ ہمارے کام کے لیے، لیکن ہم ان 3 آیات میں کبھی سنجیدگی کے ساتھ اس کو ایک آئینہ سمجھ کر خود کو دیکھیں کہ ہم کس منزل پر کھڑے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم کی منزل پر ہیں کہ بس زبانی طور پر، وراثتی طور پر ہم مسلمان ہیں کہہ رہے ہیں، نماز پہ نماز پڑھتے ہیں، عمرے پر عمرہ کر رہے ہیں، لیکن کیا دل میں اس کی کوئی کیفیت ہے؟ نماز میں، حالت نماز میں سر تو جھکا دیتے ہیں، کبھی کیا دل بھی جھکایا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ ہم جائزہ لیں، خود کو ٹٹولیں، دوسروں کو خدارہ مت ٹٹولیں، خود کو ٹٹولیں، دیکھیں کہ ہم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا میں تو نہیں ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کیا ہمارے دل میں ایمان آیا نہیں آیا؟ اگر نہیں آیا ہے تو وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، ہم پورے خلوص سے عمل کرتے جائیں، عبادت کرتے جائیں، کیا کرے گا اللہ؟ اس میں اس کی وجہ سے ہمارے دل میں ایمان کو پیدا کرے گا۔ اور پھر اگر واقع میں ہم دیکھیں کہ ہم مومن حق ہیں یا نہیں، اللہ کی نظر کے مطابق ہم سچے مومن ہیں یا نہیں، تو پھر جائزہ لیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وجاہدوا باموالہ وانفسہم اولئک هم الصادقون، کہ ہم مصداق ہیں یا نہیں؟ کیا ہم اللہ پر، اس کے رسول پر کامل دل سے ایمان رکھتے ہیں یا نہیں؟ اور پھر ہم جہاد بن مال کرتے ہیں یا نہیں؟ جہاد بن نفس ہم سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اولئک هم الصادقون، کیونکہ اگر یہ ہوگا تو ہم اللہ کی نظر میں کیا ہوں گے؟ صادق ہوں گے، مومن ہوں گے۔ اور پھر اگر جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قل ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا کے تحت ہم کر رہے ہیں، تو خدا کو مت جتلائیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، اللہ کو مت جتلائیں، میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، اتنے روزے رکھتا ہوں، میں اتنی عبادت کرتا ہوں، اتنا صدقہ کرتا ہوں، اتنی خیرات کرتا ہوں، تو خدا کی قسم ہماری وہ ناراضگی کہیے یا ہماری سرکشی یا بغاوت یا اللہ کے سامنے گستاخی کہیے، اللہ برداشت نہیں کرے گا۔ اللہ تو واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض کی شان و قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا علم رکھتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ ایک روایت کو بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو تمام کر دوں۔ پورے اعمال کا دراصل اس کا رزلٹ اور اس کا انحصار آخرت پر ہے۔
دنیا میں ہمارا ایمان کا تعلق اس دل سے ہے. دل میں ایمان نہیں ہے، ظاہر میں اسلام ہے تو رکھ لیں ہم اپنی جگہ. دنیا میں ہمارے نام ہوں گے، چرچے ہوں گے، ہم خوش ہو جائیں گے، لیکن محشر میں اس کا کوئی صلہ نہیں. روایت میں آتا ہے، حدیث رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ اللہ کے دربار میں ایک مجاہد کو پیش کیا جائے گا. وہ شہید فی سبیل اللہ رہے گا. اللہ فرمائے گا فرشتوں سے کہ اس کو جہنم میں لے کر جاؤ اور ڈال دو. وہ عرض کرے گا کہ پروردگار میں نے تیرے دین کے لیے جہاد کیا ہے اور شہادت حاصل کی ہے. تو اللہ فرمائے گا کہ بظاہر تو نے جہاد کیا، شہادت بھی حاصل کی، لیکن تیرے دل میں کیا تھا، تیری نیت کیا تھی؟ کہ تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے جری کہیں، طاقتور کہیں، قوی کہیں، بہادر کہیں. قد قیلا، وہ کہا چکا. دنیا میں لوگوں نے تجھے بہادر کہا، قوی کہا، جری کہا، تو نے جو چاہا وہ تجھے مل گیا. قد قیلا، لوگوں نے کہہ دیا، اب اس کا کوئی یہاں صلہ نہیں ہے. فرشتوں جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو. دوسرے شخص کو لایا جائے گا، دنیا میں بہت بڑا عالم ہوگا، وہ بہت بڑا مفتی ہوگا، بحر العلوم ہوگا، اور اللہ کہے گا اس فرشتوں سے کہ اس کو بھی جہنم میں ڈال دے. وہ کہے گا کہ میں عالم دین، میں نے تیرے دین کی دعوت دی، تبلیغ کی، لوگوں تک اسلام کو پہنچایا، قرآن کو پہنچایا. تو اللہ فرمائے گا یقیناً تو نے کیا، لیکن تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے بہت بڑا مفتی مانے، بہت بڑا عالم دین مانے. تو نے شہرت کے لیے کیا، قد قیلا، اور تجھے وہ شہرت مل گئی اور تجھے بہت بڑا عالم کہا چکا. اب تو بس تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. پھر ایک تیسرے کو لایا جائے گا اور اللہ کہے گا کہ اس کو بھی جہنم میں ڈال دے. وہ کہے گا کہ پروردگار میں تو زکوٰۃ دیتے رہا، دونوں ہاتھوں سے دولت کے انبار لٹاتا رہا، خیرات کرتا رہا. اللہ وہی جواب دے گا، قد قیلا، تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگوں میں تیرا نام ہو تو لوگوں نے تجھے سخی بھی کہا، تیرا نام بھی ہو گیا. تو چاہتا تھا کہ تو حاتم طائی کا ثانی بن جائے، تو حاتم طائی کا ثانی بھی بن گیا، لیکن جو چاہتا تھا ہم نے وہ دنیا میں دے دیا. اب بس محشر میں تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. تو ہم غور کریں کہ ہم اگر عبادت جیسی بھی کر رہے ہیں تو جتلائے نہیں، خاص طور پر پریشانی کے وقت میں، مشکل وقت میں جتلائے نہیں میں اتنا کرتا تھا، ایسا کرتا تھا، ویسا کرتا تھا. یہ کس کے لیے کر رہے ہیں ہم؟ کیا ہم عوام کے لیے کر رہے ہیں یا خود کے لیے اور خدا کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ غور کریں. اللہ رب العزت ہمیں اس شر سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.